الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم. بعد از حمد و ثنا آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، آقا انعامدار حبیب کردگار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے. اہل 82 بلاکی اور اس گاؤں کی تمام تنظیمات اہل سنت کا یہ اچھا اقدام ہے. 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے 12 دن محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. قریب و بعید کے مقتدر علماء کو، خطباء کو دعوت دے کر، ان کو موضوعات دے کر ذکر رسول سنتے ہیں. اہل علاقہ کے لیے 82 بلاکی والوں کا یہ اقدام قابل تقلید ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام جوانان اہل سنت، بزرگ حضرات، بچے، پس پردہ تعاون کرنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں. مجھے آصف صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے مختلف حضرات ایک ایک محفل اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اس کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں. اور آج کی یہ محفل پاک بتایا گیا چودھری فرقان علی صاحب، انہوں نے اس محفل کا اہتمام
کروایا، اخراجات برداشت کیے، آپ لوگ سننے آئے۔ دعا کرتا ہوں اللہ جل وعلا منعقدین، محتممین، سامعین اس محفل پاک میں اور ہر محفل پاک میں دام سخن در میں جس حوالے سے بھی لوگ حصہ دار ہیں، اللہ تمام کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک میں جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کی تائید میں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حق سچ کہنے، پھر اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ذکر کردہ موضوع قرآن مجید کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو ایک دین کا طالب علم قرآن سے ہی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے کہہ کے حکم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لفظ انا سے اور لفظ انی سے، حضور کی زبان سے حضور کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک مقام کو میں نے تلاوت کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب فرما دیجئے، بے شک میں تمہاری طرف، تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ بولیے اللہ کا رسول۔ اس بیان کے اصل مقاصد تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ کیوں کہلوایا گیا، یہ کیوں فرمایا گیا۔ لیکن مفسرین کرام کی سمجھ میں جو بات آئی قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد، انہوں نے واشگاف الفاظ کے اندر، کھلے لفظوں کے اندر یہ بیان کیا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ حضور سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار کم و بیش انبیاء اور رسول علیہ السلام جو تشریف لائے، ان کی شان یہ تھی، کسی کو خاص علاقے کا نبی رسول بنا کے بھیجا، کسی کو خاص بستی کا نبی رسول بنا کے بھیجا، کسی کو خاص خاندان کا رسول نبی بنا کے بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کے جب آپ کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے حضور کی شان ممیز اور ممتاز فرما دی کہ حضور کو باقی رسولوں پر قیاس نہ کیا جائے۔ وصف رسالت میں تو سارے برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسالت تھوڑی زیادہ نہیں ہوا کرتی، رسالت تو ایک جیسی ہوتی ہے، وصف رسالت تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن فرق اس رسالت کے قبول میں ہے کہ حضور سے پہلے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان کو قبول خاص بستی نے کیا، خاص علاقے نے کیا، خاص لوگوں نے کیا، اور حضور کی آمد کے بعد حضور کے امتی نے ان تمام کو قبول کر لیا، ان تمام کی رسالت اور نبوت کا
قائل حضور کا امتی بھی ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ مصطفیٰ کو رسالت دی تو لوگوں سن لو، یہ جو ہمارا محبوب ہے اس کی رسالت قبول کے اعتبار سے ایسی ہے کہ خاص علاقے کے لیے، خاص بستی کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ جس کا اللہ خدا ہے حضور اس کے نبی مصطفیٰ۔ کائنات کی جو چیز اللہ کی الوہیت کو مانتی ہے اس پر ایمان رکھتی ہے، اس پر لازم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کو اپنا نبی اور رسول مانے اور آخری نبی رسول مانے۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر ایک مقام آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضور نے اپنی شان اپنی زبان سے بیان کی اور اللہ کے حکم کے مطابق بیان کی کہ انی رسول اللہ علیکم۔ اب ایک مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ابو ہریرہ اس کے راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت، حضور اپنی شان خود بیان فرما رہے، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے نبیوں پر 6 طریقوں سے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ کتنے اعتبار سے بولیے؟ 6 اعتبار سے باقی نبیوں پر مجھے فضیلت عطا کی گئی۔ وہ کس طرح؟ پہلا فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ کیا عطا کیا؟ جامع۔ یہ باقی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اندر وصف نہ تھا، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ مصطفیٰ جامع کلمات کے ساتھ اپنے فرمودات لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ حضور لفظ کم بولتے ہیں، مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ الفاظ اگرچہ 2 ہوں لیکن مفہوم اتنا زیادہ کہ 1450 سال سے لے کر آج تک مصطفیٰ کے جامع کلمات پر شارحین نے، سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن مصطفیٰ کے جامع کلمات کی پوری وضاحت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ ایک دو مثالیں سن لیجئے۔ حضور کا ایک فرمایا الدین النصیحہ، کیا فرمانے؟ الدین، صحیح مسلم میں الدین النصیحہ، فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ 2 لفظ ارشاد فرمائے، لیکن ان کے اندر معانی کا اور مفاہیم کا ایک سمندر موصل ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ کوزے کے اندر سمندر بند کر دیا، اگر کسی نے کوزے کے اندر سمندر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے جامع کلمات میں سے الدین النصیحہ کو دیکھ لو۔ بظاہر تو مانا یہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کی خیر خواہی کی طرف اشارہ، نبیوں کی خیر خواہی کی طرف اشارہ، اہل بیت اور صحابہ کی خیر خواہی کی طرف اشارہ، اولیاء کرام کی خیر خواہی کی طرف اشارہ، والدین کی خیر خواہی کی طرف اشارہ، اولاد کی خیر خواہی کی طرف اشارہ۔ الغرض کائنات کے اندر تمام انسانوں کی خیر خواہی کی طرف اشارہ اس ایک فرمان کے اندر حضور نے فرما دیا۔ الدین النصیحہ، کیا لفظ ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ اب شارحین نے پھر باب باندھ دیے، اس ایک حدیث پر ورقوں کے ورق لکھ دیے، کتابوں کے کتابیں لکھ دی، لیکن کوئی بائی کلام یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ مصطفیٰ کے اس فرمان کو نئے
پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. ہر کوئی ہر شاعر کے کہتا رہا، ہر محدث سے کہتا رہا ارے میں نے سمندر کے اندر غوطہ زنی کی ہے اور اتنے میں موتی تمہارے سامنے لے کے آیا ہوں جتنے میں موتی نکال سکتا تھا. ابھی تو آگے سمندر ہے، آگے تو سمندر ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کہتا کہ سمندر کے سارے موتی تمہارے سامنے ڈھیر کر دیے، البتہ اتنی بات کہتا ہوں کہ جو میری جھولی میں آئے، جو میرے دامن میں آئے، جو میرے ہاتھوں میں آئے، وہ اٹھا کر میں نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آگے تو اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں. جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی. تو یہ ہے جامع کلمات. اسی طرح ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرما دیجئے، ایک جملہ ہو اس کے اندر سارا اسلام آ جائے. جامع کلمہ ارشاد فرما دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. قل آمنت باللہ، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا. یہ بات کہہ کہ میں اللہ پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب محفل کی رونق میں اضافہ ہو گیا، روحانیت میں اضافہ ہو گیا. عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، ان میں ایک کلمہ میں نے آپ کو عرض کر دیا الدین النصیحہ، اور دوسرا کلمہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد کوئی بات نہ پوچھنی پڑے، ایسی بات کہہ دیجئے کہ اس کے بعد کچھ پوچھنا نہ پڑے. حضور نے فرمایا قل، کہہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت پکڑ. اب یہ کہنے میں ایک جملہ ہے، لیکن اس کی شرح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے باب کے باب لکھ دیے، کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس کا سارا مفہوم بیان کر دیا. اس طرح کے اور بہت سارے ارشادات ہیں، اور عربی کا مقولہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو. آپ سادے لوگ کہتے ہیں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ. یہ ہے، اس کو جب ہم علمی انداز میں کہتے جامع بات کر دی، یعنی بات دو لفظی کی اور اس کے اندر مفہوم بہت زیادہ. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے نبیوں پر اللہ نے 6 طرح کی فضیلتیں عطا فرمائیں. ایک فضیلت یہ ہے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے. میری باتیں تھوڑی تھوڑی ہیں، میری باتیں تھوڑی تھوڑی ہیں، لیکن اس کے اندر مفہوم بہت زیادہ ہے. اب قرآن چند ورقوں کی کتاب ہے، لیکن قیامت تک کے لیے قابل عمل اس لیے ہے اگرچہ فرمان اللہ کا ہے، لیکن مخلوق تک پہنچانے والی ذات مصطفیٰ کی. قرآن سے جامع کون سی کتاب ہے؟ قرآن کا طریقہ یہ ہے، قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، باقی تمہیں کھلا چھوڑ دیتا ہے. جس کے بارے میں قرآن خاموش رہا سمجھو وہ جائز. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو،
پھپھی کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، ماموں کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے ایک لسٹ بیان کر دی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، پوری لسٹ بیان کر دی۔ فرمایا ان عورتوں کو بچائے رکھنا، اب جو بچ گئی ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر اہل سنت کے کئی مسائل حل ہو گئے، حضور کے کلام کی جامعیت بیان کر رہا ہوں، کئی مسائل اہل سنت کے حل ہو گئے۔ ہمیں سادہ سے بندے کو گھیر لیتے لوگ، وہ یہ ختم کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ اذان سے پہلے درود کدھر ہے؟ اذان کے بعد درود کدھر ہے؟ یہ 11ویں کہاں، یہ ساتہ کہاں، یہ 40واں کہاں، یہ اشارے ثواب کہاں؟ اس طرح کے سوال ہم پر کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سادہ لوگ ان کو جواب دینے کی بجائے اپنے علماء کے پیچھے پڑ، جناب دسو کتنے ختم لکھے ہیں، کتنے سادہ لکھے ہیں، کتنے تیجا لکھے ہیں؟ عرض کرتا ہوں کہ سارے سوال آپ کو علماء سے نہیں پوچھنے چاہیے، ان سے پوچھا کریں، پڑھا کریں، سمجھا کریں، لیکن تھوڑا سا مناظرہ خود بھی کر لیا کریں۔ مخالفین کے اکثر سوالات کا علماء نے ایک ہی جواب دیا ہے، وہ جواب یہ ہے، جب تجھ سے کوئی پوچھے یہ ختم کہاں لکھا ہے تو کم از کم اتنا کہہ دیا کر یہ منع کہاں کیا، منع کدھر ہے؟ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کہاں لکھا ہے، اس کو کہو منع کہاں ہے، یہ کون کہانی کہاں لکھی، کہا کرو منع کہاں ہے، یہ تیجا کہاں لکھا، منع کہاں ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ جزیات کی کتاب نہیں، قرآن اصول کی کتاب ہے، اس میں اصول بیان کر دیے گئے۔ اگر قرآن جزیات کی کتاب ہوتی تو قرآن اتنے اوراق میں نہ ہوتا، بلکہ یہ بڑھتا جاتا، اتنا بڑھتا جاتا کہ شاید مسجد کے اندر بھی وہ نسخہ پورا نہ آتا۔ ارے قرآن تمہیں جامعیت کی دعوت دیتا ہے، مصطفیٰ کی ہستی تمہیں جامعیت کی دعوت دیتی ہے، اور وہ یہ ہے جب کوئی کہے یہ کہاں ہے اس کو کہو منع کدھر ہے، روکا کہاں ہے، باعث کہاں کیا گیا ہے، منع کہاں کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر تو فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کیا فرمایا بولیے؟ مصطفیٰ پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی حضور پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ قرآن نے یہ مطلق کہہ دیا۔ اب آگے منع کرنا چاہیے تھا، جیسے قرآن کا مزاج ہے، قرآن نے نماز کا حکم دیا، نماز کا حکم دے کے علل اطلاق نہیں چھوڑا، مطلق نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ شرائط وہ نتھی کر دی، اس کے بعد فرائض واجبات لگا دیے، اس کو اوقات کے ساتھ اللہ نے نتھی کر دیا۔ نماز کا حکم دے کے مطلق نہیں چھوڑا، روزے کا حکم دے کے مطلق نہیں چھوڑا، حج کا حکم دے کے مطلق نہیں چھوڑا، لیکن درود و سلام کا حکم دے کے مطلق چھوڑا۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے، اور قرآن نازل مصطفیٰ پر ہوا، اللہ نے مصطفیٰ پر نازل کیا، مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا۔ قرآن کی جامعیت کو دیکھ کر مصطفیٰ کے جوامع الکلم کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کس درجے کی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، کس درجے کا علم عطا فرمایا، کس درجے کی حکمت عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ یہ شان باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں نہیں تھی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ گل نکی جئی تے مانا بہت ہے۔ دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری میری شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ
فرمایا دوسری میری شان نصرت بالرعب، میری رعب سے مدد کی گئی، میری رعب سے مدد کی گئی۔ اب رعب سے مدد یوں کی گئی کہ حضور کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا جب کفار مشرکین کے درمیان ہوتے تو کفار کے اندر یہ ہمت ہی نہ ہوتی کہ حضور کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کوئی بات۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی یوں کی، تیرے آگے یوں ہے دبے بچے، تیرے آگے یوں ہے دبے بچے، فصحا رب کے بڑے بڑے، جیسے منہ میں ان کے زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نصرت بالرعب، تیرے آگے یوں زندہ باد، تو حضور نصرت بالرعب، رعب سے مدد کی گئی۔ بڑے بڑے کفار مشرکین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبے سے، آپ کے رعب سے اتنے مرعوب ہوتے کہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ، بڑے بڑے علامہ لوگ اس دور کے حضور کے آگے کلام نہیں کر سکتے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے حضور کے رعب کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، ابن اسحاق کا بیان ہے، اراشی ایک قبیلے کا شخص تھا، قبیلہ ہوگا اراش، اس کا رہنے والا ہوگا، اس خاندان کا ہوگا۔ اراشی ایک شخص تھا، اس نے ابو جہل سے کوئی سودا کیا، کسی جانور کا یا گھوڑے کا یا اونٹ کا۔ وہ گھوڑا اونٹ ابو جہل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب قیمت دینے کی باری آئی، اس نے کہا قیمت کوئی نہیں، قیمت نہیں دوں گا، بدماشی تھی نا۔ جب اس طرح کی بات ہوئی، اس نے کہا میں قریش کو جا کے بتاتا ہوں کہ ابو الحکم تمہیں دنیا کہتی ہے اور تمہارا بڑا چرچا ہے، تو علاقے کا رئیس ہے، تو میں تیرے علاقے کو جا کے بتاتا ہوں کہ تم نے یہ کھچ ماری ہے۔ وہ اہل قریش کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جس کو تم ابو الحکم کہتے ہو، حکمتوں کا باپ کہتے ہو، بڑا پڑھا لکھا کہتے ہو، اپنا رئیس کہتے ہو، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مبی لے لیا اور سمن نہیں دیے، جانور اپنے قبضے میں لے لیا، اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اہل قریش مجھ پر ظلم ہو گیا ہے، مجھ پر ظلم ہو گیا ہے، ذرا ابو جہل سے مجھے قیمت تو لے کے دو۔ اب جب وہ کہہ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں ایک نکر میں تشریف فرما تھے۔ وہ قریش، وہ بھی اہل کفر سے تھے، وہ بھی کافر تھے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے لیے، حضور کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے کے لیے، تنقیص کرنے کے لیے، انہوں نے کہا اس طرح کرو، تمہارا حق تمہیں ہم نہیں لے کے دے سکتے، وہ نکر میں جو شخص بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں حق واپس اس سے دلوا دے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اب حضور وہ ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آ جاتا تو مصطفیٰ اپنی زبان حق ترجمان سے لا کا کلمہ نہیں فرماتے، بلکہ آتا جاتا مصطفیٰ عطا کرتے جاتے۔ اگر وقتی طور پر موجود نہ ہوتا فرما دیتے ہمارے نام پر جتنا راشن چاہیے، جتنا غلہ چاہیے وہ لیتے جاؤ، تمہیں ملتا جائے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ اب
اپنے مرتبہ صحابیت کے مطابق فرما گئے، تابعین اپنے انداز میں بیان کر گئے، بعد کے سلف صالحین نے اپنے مزاج کے مطابق اپنے انداز کے مطابق مصطفیٰ کی شان سخاوت کو بیان کیا۔ جب بات بریلی کے تاجدار امام احمد رضا تک پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں سنتا ہی نہیں، بولیے نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اعظم چشتی نے کہا ایک لفظ نہیں ہے، بولیے ایک لفظ، ایک لفظ جو تیرے لب پہ، جو تیرے لب پہ، یا رسول اللہ نہیں کا لفظ تو آپ کے لب پہ نہیں ہے۔ وہ عراشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ جناب ابو جہل، بلکہ ابو جہل ابو الحکم کہا اس نے، علاقے کا بہت بڑا رئیس ہے، اس نے مجھ سے مبی لے لیا، میرا جانور قبضے میں کر لیا، میرے پیسے دبا گیا، آپ میرے ساتھ جا کے میرا حق تو دلوا دیں۔ اب وہ جو باقی کفار تھے ان کا مقصد تھا کہ حضور ابو جہل رئیس کے پاس جائیں گے، وہ آقا کو برا بھلا کہے گا، حضور کی شان میں تنقیص کرے گا، تو انہوں نے خوش ہونا تھا۔ اچھا حضور بھی چلے گئے اور پیچھے پیچھے یہ کفار مشرکین بھی جاتے رہے کہ دیکھتے ہیں نعوذ باللہ حضور سے بنتی کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی شان، فرمایا نصرت بالرعب، میری رعب سے مدد کی گئی، میری رعب سے مدد کی گئی۔ ارے یہ تو مصطفیٰ کا رعب تھا 1450 سال پہلے، آج 1450 سال کے بعد تم مصطفیٰ کے غلاموں کا رعب برداشت نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے رعب کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی مثال ایک تو بابا خادم حسین رضوی ہے، وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا مصطفیٰ کا دیوانہ مستانہ پروانہ ویل چیئر پر بیٹھتا ہے تو پوری دنیا اپنے محلات کے اندر اس کے رعب سے کانپتی ہے۔ جب 1450 سال کے بعد مصطفیٰ کے خادم کا، حسین کے خادم کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ اور حسین کی رعب کا کیا عالم ہے۔ تو باب رضوی کا رعب جو مصطفیٰ کا 1450 سال کے بعد عاشق ہے۔ اور ایک اور عاشق رسول آپ کو عرض کر دوں، اس کا نام امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس اتار قادری، ان کا اپنا رعب ہے دنیا کا، بلکہ علم اور عمل کا کون سا میدان ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے کافت اسلامی کو عصمت نہیں عطا فرمائی اور رعب دبدبا نہیں عطا فرمایا۔ الیاس قادری مصطفیٰ کا دیوانہ مستانہ وہ جس طرف ہو گیا اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کفار مشرکین اس کے رعب اور دبدبے سے تھر تھرانے لگے۔ اب جب کچھ نہ بن سکے کسی سے تو پھر پراپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب کسی کے لیے جھوٹا پراپیگنڈا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ مخالف نے اس کو تسلیم کر لیا۔ الیاس قادری کے اندر جب کوئی جھوٹ نظر نہیں آیا، بددیانتی نظر نہیں آئی، بے علمی نظر نہیں آئی، بدعملی نظر نہیں آئی، اس کی چٹی چادر کی کے اوپر کوئی دھبا نظر نہیں آیا، تو پھر لوگ اپنے ہی ہاتھوں کو چبانے لگ گئے۔ خارجی اپنی جگہ رو رہا ہے، ناسبی اپنی جگہ رو رہا ہے، اور رافضی اپنی جگہ۔
نور کی برسات، نور کی برسات۔ میں کہتا ہوں کہ نصرت بالرعب کا ہم منظر آج مشاہدہ کر رہے ہیں، کبھی غازی ممتاز حسین کی صورت میں، کبھی الیاس قادری صاحب کی صورت میں، کبھی بابا رضوی کی صورت میں، کبھی اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں، دیگر علماء کی صورت میں ہم نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ سب مصطفیٰ کے رعب کا فیض ہے، حضور کے رعب کا فیض ہے کہ مصطفیٰ کا چھوٹے سے چھوٹا دیوانہ جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کو مصطفیٰ کی شان میں سے یہ فیض عطا کرتا ہے کہ باطل اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دے۔ دعوت اسلامی پر اعتراض کرنے والوں، اس جیسا نیٹ ورک لے کے آؤ، تنظیم سازی لے کے آؤ، رولز اینڈ ریگولیشن لے کے آؤ، اطاعت امیر لے کے آؤ، علم کے میدان کے اندر یہ کامیابی لے کے آؤ، عمل اور تقویٰ کے میدان کے اندر یہ سربلندی اور قبولیت عامہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، تب ہم مانیں گے کہ دعوت اسلامی میں کوئی نقص ہے۔ اس میں نقص آ کیسے سکتا ہے؟ اس کے امیر نے شروع میں دعا کر دی تھی کہ کیا ہے وہ دعا؟ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ یہ بظاہر الیاس قادری نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ احمد رضا ہے۔ بظاہر الیاس قادری نظر آتا ہے، حقیقت میں غوث پاک کا دیوانہ مستانہ ہے۔ بظاہر الیاس قادری ہے لیکن سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ دوستو، جب باطل اور مخالف دلائل سے عاری ہو جاتا ہے، دلائل کہہ نہیں سکتا، پھر ایسے ہی روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں صرف حضور کے رعب کا کہ اللہ نے حضور کی رعب کے ساتھ کیسے مدد کی اس کی مثالیں چند آپ کو دے دی۔ اب 1450 سال پیچھے جاتے جائیے کہ اولیاء کرام کا دور، ائمہ مجتہدین کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، صحابہ کا دور، کیسا رعب تھا اللہ نے مصطفیٰ۔ حضور کا اپنوں پر بھی رعب تھا۔ حضور کا حلیہ جن لوگوں نے بیان کیا ان میں اکثر وہ صحابہ ہیں جو بچے تھے، کم سن تھے، کم سن حضور کی داڑھی کا ذکر کرتے نظر آئیں گے، حضور کے چہرے کی چمک کا ذکر کرتے آئیں گے، حضور کی آنکھوں کے دائرے کا ذکر کرتے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 9 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ حضور کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، وہ زیادہ ذہین تھا، حضور کی آنکھ کو دیکھا، حضور کی ناک بینی کو دیکھا، حضور کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کر بیان کر دیا۔ جو جلیل القدر اور سینئر صحابہ تھے ان کی اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ سکیں۔ یہ تو جو بچے تھے اور ذہین و فطین تھے وہ مصطفیٰ کا حلیہ صحیح طریقے جزیات کے ساتھ بیان کر گئے۔ سینئر صحابہ میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھتے۔ حضور نے اس شخص کو ساتھ لیا، ابو جہل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ابو جہل کے گھر میں پہنچے، اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب دستک دی اس نے کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ بس یہ جملہ ابو جہل کے کانوں نے سنا، فوری طور پہ دروازہ کھول دیا۔ کھولنے کے بعد حضور نے یہی فرمایا کہ ابو جہل اس شخص کو اس کا حق واپس کر دو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی، اس نے کہا جناب ابھی لے کے آیا، وہ قیمت لے کے آیا، اس عراشی کے حوالے کر دی۔ وہ عراشی جانے لگا اور قریش کی جماعت کے اندر سے گزرا اور کہنے لگا بلا اس شخص کا
یار کتنا عظیم شخص تھا وہ کہ جس کے ایک جملے کی وجہ سے ابو الحکم نے میرا حق واپس کر دیا، مجھے میرا حق لوٹا دیا۔ تو جب وہ قریشیوں نے جنہوں نے بھیجا تھا ابو جہل کی طرف، انہوں نے کہا اچھا ابو جہل سے پوچھتے ہیں، ابو جہل کے پاس گئے اور کہنے لگے تم ابو الحکم ہو، ہمارے رئیس کہلواتے ہو، ہم نے تو تمہارے پاس معاملہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم محمد کی شان میں گستاخی کرو، لیکن تم نے الٹا کوئی بات ہی نہیں کہی اور اس کا حق واپس کر دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا ارے میں کیا کرتا۔ جب مصطفیٰ نے جواب میں دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا محمد۔ بس اس لفظ محمد سے میں ڈول گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ محمد کیسے آ گیا۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں فضا کے اندر اونٹ کی طرح کا ایک سانڈ ہے، اس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے، اس کی کوہان بہت بڑی ہے، بڑا خوفناک جانور اس کے سر کے اوپر مجھے لہراتا ہوا نظر آیا، گویا کہ کہہ رہا تھا ابو جہل محمد کے کہنے پر عراشی کا حق لوٹا دو ورنہ میں تمہیں کچا نگل جاؤں گا۔ ابو اب تم ہی بتاؤ کہ اتنا روب مجھ پر پڑ گیا، میں عراشی کا حق واپس کرتا کہ نہ کرتا۔ یہ شان حضور نے فرمایا۔ دوسری میری شان نصرت بالرعب، میری روب سے مدد کی گئی۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری میں ہے کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں۔ 1 مہینے کے اندر جتنا خچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا ہے، میں دشمن سے اتنی دور ہوتا ہوں، اور دشمن کو پتہ چل جائے کہ محمد یہاں سے 1 مہینے کی مسافت تک دور ہے، یہ ہزاروں میل بنتے ہیں، یہ ہزاروں میل بنتے ہیں۔ میں دشمن سے سینکڑوں یا ہزاروں میل کی مسافت پر ہوتا ہوں، اور دشمن کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں ہوں، دشمن وہیں کانپنا شروع کر دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، باقی نبیوں پر خصوصیت عطا فرمائی کہ نصرت بالرعب، میری رعب سے اس پر مدد ہو جاتی۔ اگلی بات حضور فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ بِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے اوپر مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی جو امتیں تھی، مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت یہ ہے کہ مسلمان کافر سے جنگ لڑے، کافر کا جو مال و متاع آپ کے قبضے میں آئے وہ مال غنیمت۔ پہلے مال غنیمت لوگ کھا نہیں سکتے تھے، اس کو جلا دیتے یا اس کو قربان کر دیتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اللہ نے حضور کی وجہ سے لڑنے والوں کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اور اگلی شان حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ میرے لیے بنا دی اللہ نے یہ زمین پاک اور لائق سجدہ۔ اللہ نے میرے لیے اس زمین کو طہارت کے لائق بھی بنا دیا اور سجدے کے لائق بھی بنا دیا۔ حضور سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو اگر وضو کرنا ہوتا، غسل کرنا ہوتا، جس قدر مرضی مجبوری ہوتی وہ پانی سے ہی وضو اور غسل کر سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے حضور کی امت پر یہ مہربانی فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اگر تم پاک پانی نہ پاؤ، اگر تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لیا، پاک مٹی سے بولیے تیمم کر لیا کرو۔ پھر تیمم کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں، یوں کہیں، دل سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کی۔ اس کے بعد مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں یا ریت کے اوپر ہاتھ ماریں یا سنگ مرمر کی ٹائل ہو اوپر سے پالش نہ ہو اس کے اوپر ہاتھ ماریں، یہ بیٹے گول گول ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں پر گھسا لیں، اور گھسانے کے بعد اس طرح دونوں انگوٹھوں کی جڑیں آپس میں جھاڑیں اور اپنے چہرے پر یوں پھیر لیں،
اگر داڑھی ہے تو خلال کر لے۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ ہاتھ مارے، آگے مارے پھر پیچھے مارے، مارنے کے بعد آستین آپ نے پہلے کشادہ کیے ہوئے ہوں، یوں کر کے آستین کشادہ کر کے یہ 4 انگلیاں اس طرح لا کے کونی تک لے آئیں، پھر اندر سے باقی ہاتھ کا حصہ یہاں تک لے آئیں، پھر دوسرے ہاتھ سے اسی طرح دوسرے بازو کا مسا کریں۔ اگر آپ نے وضو کے لیے حسب ضرورت ایسا کیا تھا آپ کا وضو ہو گیا، اگر غسل کے لیے کیا تھا تو غسل ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، حلیمہ کے دلارے کی امت ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سے مجبور بندوں کے لیے یہ وضو کا حکم اٹھا کے تیمم کا حکم جاری فرمایا۔ فرمایا میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، اور دوسرا فرمایا مسجدن، اللہ نے اس کو لائق سجدہ بنا دیا۔ پہلی امتیں عبادت کا وقت ہو گیا تو اپنے معبد کے اندر عبادت گاہ کے اندر عبادت کر سکتی تھیں، لیکن حضور کی امت کے لیے یہ کرم ہے کہ ایک بابا کھیتاں وچ ہل چلا رہا ہے، ہل چلاندیا زور دا ٹائم ہو گیا ہے، مسجد دور ہے، اس کے لیے جائز ہے وضو کر کے ککر دے تھلے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے۔ دفتر کے اندر نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لو ہو جائے گی۔ مدرسے کے اندر نماز کا وقت ہوا، پڑھ لو ہو جائے گی۔ ارے کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے ہو جائے گی کہ مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ یہ سب حضور کی وجہ سے ہے، یہ آقا نامدار کی وجہ سے ہے، اللہ کے آخری نبی کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا، سجدے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ آگے چھٹی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات فرمائی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے باقی نبیوں کو خاص علاقے خاص بستی کے لیے بھیجا، لیکن جس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے اس کو پوری کائنات کے لیے رسول نبی بنا دیا، پوری کائنات کے لیے رسول نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نبی ہیں، نباتات جانتے ہیں میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، جمادات جانتے ہیں مصطفیٰ کے امتی ہیں، حیوانات جانتے ہیں مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ کوئی جاندار مخلوق ہے یا بے جان مخلوق ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ حضرات گرامی عرض کر رہا تھا، اب یہاں پر بزرگوں نے ایک نکتہ بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، ایک اللہ والے کے پاس یہ بات ہو گئی کہ حضور علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ وہ بزرگ تشریف فرما تھے، وہ بندہ ان کے پاس آیا، مسجد میں بیٹھے تھے، صف کا تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہنے لگے یہ تنکا حضور کا امتی ہے کہ نہیں، یہ تنکا حضور کا امتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی امتی ہے۔ فرمانے لگے یہ تنکا جانتا ہے کہ حضور میرے نبی ہیں، یہ تنکا جانتا ہے کہ حضور میرے نبی ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہے۔ فرمایا یہ تنکا جانتا ہے کہ مصطفیٰ میرے نبی ہیں، وہ نبی نہیں جانتا، یہ تنکا میری امت میں ہے۔ امتی جانتا ہے میں محمد کا امتی ہوں، محمد کیوں نہیں جانتے کہ یہ تنکا میری امت میں شامل ہے؟ اگر نبی کو اپنے امتیوں کی خبر نہیں، وہ نبی کیسے نبی ہوئے؟ چھٹی شان حضور کی، فرمایا میری خصوصیت باقی نبیوں پر یہ بھی ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے سارے نبیوں پر مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ میری نبوت اتنی جامع اور مانے تھی، میری نبوت اتنی کامل اور اکمل تھی، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی رسول کی ضرورت نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کی ضرورت بھی نہیں، نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ جب ضرورت ہی نہیں تو ہم کذابوں کو کیسے نبی مان جائیں؟
حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب وہ ہے جس کے اندر نبیوں کے اوصاف موجود ہے۔ عمر بن خطاب کے اندر نبیوں کے اوصاف بولیے موجود ہیں، لیکن عمر نبی نہیں، عمر نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ تو جب عمر جس کے اندر اوصاف نبوت پائے جاتے تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو ہم قادیان کے غلام قادیان کو نبی کیسے مان سکتے ہیں جس کے ظاہری بھی نقائص ہیں، باطن میں بھی نقائص ہیں، اور وہ اس کی جو موت وہ لائق عبرت ہے۔ نبیوں کو موت ایسے نہیں آیا کرتی، نبی تو جہاں انتقال فرماتا ہے وہاں پر تو فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو وہاں پر سلامی دینے آتے ہیں، اور یہ غلام احمد قادیانی یہ واش روم میں مرتا ہے، یہ ٹوائلٹ میں مرتا ہے، غلاظت کی جگہ میں مرتا ہے۔ اللہ نے اس کی موت سے تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ یہ بندہ تو انسان کہلوانے کے لائق نہیں، تم اسے نبی بنائے بیٹھے ہو، نبی بنائے بیٹھے ہو۔ اس لیے دوستو فرما گئے یہ ہادی لا نبی ہمارا۔ حضرات گرامی، اور بھی حضور کی بہت ساری شانوں کا میں ذکر کر سکتا ہوں، میرے سامنے ہنٹس موجود ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر میں ایک پیغام میلاد دیا کرتا ہوں، جہاں پر بھی جانے کا موقع ملتا ہے میں پیغام میلاد دیتا ہوں۔ وہ پیغام میلاد یہ ہے، شاید آپ کو پہلے بھی دیا ہو، کہ ہم سال کے بعد جو میلاد مناتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم روز میلاد منائیں۔ کیا کریں بولیے؟ روز میلاد منائیں۔ بھئی روز میلاد منانا بھی بہت کم ہے، ہمیں 24 گھنٹے میلاد منانا چاہیے۔ 24 گھنٹے میلاد منانا بھی کم ہے، ہمیں ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر لمحہ میلاد منانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر روز ہم کیسے میلاد منا سکتے ہیں؟ دوستو میلاد کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کا مقصد پورا کریں۔ حضور جس لیے تشریف لائے، حضور جس مقصد کے لیے تشریف لائے، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تمہارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے میں یہاں پر تشریف لایا۔ ہمیں اپنے اخلاق درست اگر ہم کر لیں تو ایسا ہو جائے گا ہم نے حضور کا میلاد منا لیا۔ اگر کوئی جھوٹ بولنا اس لیے چھوڑ دے کہ مصطفیٰ جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تو یوں سمجھے اس نے میلاد منا لیا۔ اگر آنکھوں کو بد نگاہی سے بچا لے وہ سمجھ جائے کہ میں نے حضور کا میلاد منا لیا، کیونکہ مصطفیٰ بد نگاہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کانوں کو غلط بات سنانے سے بچا لے تو یہی ہوگا جیسے حضور کا میلاد منا لیا۔ اگر زبان گالی گلوچ چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بدگماشی، بد زبانی، بد کلامی چھوڑ دے تو ایسے ہی ہوگا جیسے حضور کا میلاد منا لیا۔ اگر ہم اچھے کام کرنے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی سر پہ امامہ سجائیں، کبھی سنت والا لباس پہنیں، ہر نماز کے پاس مسواک کریں تو ایسا ہی ہوگا جیسے حضور کا میلاد منا لیا۔ اور اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں شامل ہو جاؤ، دعوت اسلامی میں شامل ہو جاؤ، امیر اہل سنت کی سرپرستی میں آؤ گے، ایسا ہی ہوگا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ میلاد ہے، ہر لحظہ میلاد ہے، ہر منٹ اور سیکنڈ میلاد ہے، آپ ہر وقت میلاد منا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہر وقت میلاد منانے کا طریقہ کہ حضور کی آمد کے مقصد کو پورا کیا جائے۔ اگر ہم صرف سال کے بعد جھنڈیاں لگاتے رہے اور لائٹنگ کرتے رہے اور حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو ہماری محبت کامل نہیں ہوگی، عاشق صادق نہیں ہوں گے، کامل عاشق نہیں ہوں گے۔ عشق رسول کا کمال یہ ہے کہ تجھے بتانا نہ پتے پڑے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، تیرے اخلاق بتائیں،
تیرے اطوار بلائیں بتائیں، تیری گفتگو بتائے، تیری آنکھوں کا دیکھنا بتائے، تیرے کانوں کا سننا بتائے کہ تو مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا، فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، اگر کوئی مجھے دیکھے تیرا دیدار ہو جائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محفل کے سجانے والے، بنانے والے، انتظام کرنے والے، سننے سنانے والے تمام کی دنیا آخرت بہتر فرمائے، تمام کو استقامت الدین عطا فرمائے۔ ان مشائخ علماء کو رب کائنات مزید عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور مسلک رضا اور فکر رضا کو ہمیں اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔